ثم نشهد أن سيدا مؤيدا طيبا ثم نشهد أن أجملا أكملا أرفعا أطيبا ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين जबीने रोशन झुकी निगाहें जबीने रोशन झुकी निगाहें लबों पे कलमा है तौहीद का हक का ये रास्ता बता रहे हैं कि कौन है जन्नत खरीदता अपना खा पी के हक बताना यही तो सुन्नत सहाबा की है ऐसे नेकों को जो कोई सताए वो हकीकत में नुतफा है बेदीन का। मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ अकीदत के साथ नमाज और दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये पक्के ही चला छोड़ो एक दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے رہن دو پچھلے رہن دو اگلے بھی تھوڑے تھوڑے ہلکے کار چھوڑا سو. میرے انتہائی قابل صد احترام دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق حق سچ سچ صحیح صحیح محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز جو گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں اسلام پر. آج ہمارے پاس اگر قرآن پہنچا، کلمہ پہنچا، اسلام پہنچا، رب کی وحدانیت پہنچی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ پہنچا ہے، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے. ان کے خون پر یہ کلمہ تر کے ہمارے پاس پہنچا ہے. آج انشاءاللہ اس ضمن میں کچھ نہ کچھ گزارشات عرض کروں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اصول اور قانون بنایا. جب امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ ذرا اونچی آواز سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اور قرآن مقدس کی بہاروں کا نزول شروع کیا، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، فرمایا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، دوواں جہان دا سردار پیغمبر، دوواں جہان دا دلہا تے دلہار پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خطیب الانبیاء پیغمبر، رئیس الانبیاء پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، والی بطہ پیغمبر، شمس الضحیٰ پیغمبر، بدر الدجا پیغمبر، نور الہدیٰ پیغمبر، شیمہ دبیر پیغمبر، بدر منیر پیغمبر، سراج منیر پیغمبر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا سونا بلغ ما انزل الیک من ربک. میرا لاڈلا پیغمبر تبلیغ کیجئے میرے اس قرآن سے. قرآن پڑھ پڑھ کے اپنی امت کو بتلا دیجئے، اصلاح کیجئے. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اللہ کے پاک پیغمبر نے تبلیغ قرآن کی جب شروع کی، صحابہ کرام قریب آتے گئے، ایمان لے آتے گئے، مقام بلند ہوتا گیا، رتبہ بلند ہوتا گیا. میرے اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن
پیغمبر انہیں بتلا دیجئے، سمجھا دیجئے، جو بندہ آپ کے قریب آئے گا ایمان لے آئے گا، کلمہ پڑھنے کا میرا لاڈلا پیغمبر، اس پر مشکلات بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، میں امتحانات کا سلسلہ جاری کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ توجہ توجہ کائنات والو، آج بھی امتحان ہوتے ہیں، جی بک دے دی جاتی ہے، 1 سال تیاری کرائی جاتی ہے، آج اس کلاس کا امتحان ہوگا، بچہ اگر قابل ہو تو اور زیادہ نمبر لینے پر تلا ہوا ہوتا ہے، ٹیوشن بھی رکھ دی جاتی ہے، گھر میں بھی تیاریاں ہوتی ہیں، سکول میں بھی تیاریاں ہوتی ہیں، اور امتحان گاہ میں جب پہنچتا ہے اس کے لیے چیئریں بھی رکھی جاتی ہیں، اس کے لیے بنچیں بھی ہوتی ہیں، اس امتحان گاہ میں گرمیوں میں پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں، ایک مضمون کا پیپر دے دیا جاتا ہے، ایک بک کا پیپر دیا جاتا ہے، اتنے سوال ہیں، مثلا 10 سوال ہیں، اس میں سے 6 کرنے ہیں، اور اس میں سے بھی 6 کرنے ہیں، 4 رعایت ہے۔ توجہ، اللہ اس طرح کی امتحان تو لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو نہیں نہیں، یہ امتحان دنیا والا تو کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو میں کس طرح کی امتحان لے رہا ہوں اپنے پیغمبر کے صحابہ سے، فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرے اللہ فرماتے ہیں کائنات والوں، میں اپنے انداز میں تشریح کرنے لگا ہوں، فرما کسی کو تپتی ریت پر لٹوا کے امتحان لوں گا، کسی کو آرے میں چروا کے وجود کے 2 ٹکڑے کروا کے میں نے امتحان لیا، کسی کی آنکھیں نکلوا کے میں نے امتحان لیا، کسی کے وجود کا چمڑا ادھڑوا کے میں نے امتحان لیا، کسی کے سامنے اس کے بچے معصوم کے 2 ٹکڑے کروا کے میں نے امتحان لیا۔ یہاں پنکھوں کا تصور ہی کوئی نہیں، بینچوں اور کرسیوں کا تصور بھی کوئی نہیں ہے۔ توجہ توجہ، اللہ پھر کیا اجر ملا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون۔ اور کائنات والوں، پھر میں نے تمام کو رشد و ہدایت کا نمونہ بنا دیا ہے۔ میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ توجہ، شاید سمجھ نہ آئی ہو، عرض کر رہا تھا یہ اسلام ہمارے پاس پہنچا، یہ دین ہمارے پاس پہنچا، یہ ایمان ہمارے پاس پہنچا، یہ قرآن ہمارے پاس پہنچا، یہ نماز ہمارے پاس پہنچی، یہ روزہ ہمارے پاس پہنچا، یہ زکوٰۃ کے احکامات ہمارے پاس پہنچے، یہ حج کی فرضیت اس کے احکامات ہمارے پاس پہنچے، یہ صلہ رحمی ہمارے پاس پہنچی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم مسجد میں سکون سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آج قرآن کی تلاوت گھر میں، مسجد میں، بازار میں، چوک چوراہے میں کر رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا صلہ شاید سمجھ نہ آئی ہو، اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، والی بطہ، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، نور الہدیٰ، سید
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ توجہ ایمان والے، میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا. جو جو سنتا گیا میرے پیغمبر کے قریب آتا گیا، میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا گیا ہے، توجہ رب کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگا، میرے نبی کی نبوت ختم نبوت کا اقرار کرنے لگا. کافروں نے اس کے اوپر اس کا جینا حرام کر دیا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے. اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں. مکۃ المکرمہ آئے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو رواں آئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. توجہ توجہ ایمان والے، آقا خیریت تو ہے، آج آپ اتنا غمگین کیوں ہیں؟ آج اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ توجہ توجہ، میرے نبی کے پاس خبر پہنچی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر پہنچی ہے، آقا شہید کر دی گئی ہے. کون سمیہ؟ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، اسلام پہ سب سے پہلے قربانی دینے والی سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ باندھی ہے ابو جہل کی. جب اس کو پتہ چلا ہے رب وحدہ لا شریک ہے، جب اس کو اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پتہ چلا، میرے نبی کی رسالت کا پتہ چلا ہے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج کے دور میں کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، وجہ یہ ہے کلمے کو ہم نے سمجھا ہی کوئی نہیں. اس دور میں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا سمجھ کر پڑھا، اور جنہوں نے انکار کیا تو سمجھ کے انکار کیا تھا. آج بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، ہزار ہزار مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتا ہے، پھر بھی قبر نہیں چھوڑتا. لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتا ہے، پھر بھی مزار نہیں چھوڑتا. لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتا ہے، پھر بھی رب کی وحدانیت کے اندر اس کی مخلوق کو شریک کرتا ہے. توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ اقرار کر لیا، اقرار کر دیا کائنات والوں قل لا الہ الا اللہ. کوئی مشکل کشا نہیں مگر اکیلا، اونچا اونچا بولی اکیلا اللہ. کوئی حاجت روا نہیں مگر اکیلا اللہ. کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے مگر اکیلا اللہ. کوئی بیٹیاں اور بیٹے دینے والا نہیں مگر اکیلا اللہ. کوئی سکھوں کو دکھوں میں تبدیل کرنے والا نہیں مگر اکیلا اللہ. کوئی دکھوں کو سکھوں میں تبدیل نہیں کرنے والا مگر اکیلا اللہ. کوئی بادشاہ کو گداگر، گداگر کو بادشاہ بنانے والا نہیں مگر اکیلا اللہ. کوئی حاجت روا نہیں مگر اکیلا اللہ. کوئی سور و پکار کے لائق نہیں مگر اکیلا اللہ. کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے مگر اکیلا اللہ. کوئی روتے ہو کو ہنسانے والا نہیں مگر اکیلا اللہ. کوئی ہنستے ہو کو رلانے والا نہیں ہے مگر اکیلا اللہ.
کوئی بیماریاں دینے والا نہیں مگر اکیلا اللہ، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے مگر اکیلا اللہ۔ توجہ، لا الہ الا اللہ۔ خواجہ بہاول حق بزرگ ضرور ہے پر معبود اکیلا اللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بزرگ ضرور ہے مگر سجدے کے لائق اکیلا اللہ۔ دادا علی حجویری بزرگ ضرور ہے، توجہ توجہ میرے الفاظوں پر غور کرنا، میں نے دادا کہا ہے، لفظوں پہ غور کرنا۔ دادا علی حجویری بزرگ ضرور ہے، داتا اکیلا، اونچا بولیے، دادا علی حجویری بزرگ ضرور ہے مگر داتا اکیلا اللہ ہے۔ توجہ توجہ، ایمان والے، ولی بزرگ ضرور ہے مگر سجدوں کے لائق اکیلا اللہ، منت منوتی کے لائق اکیلا اللہ۔ امام حسین مقام والے ضرور ہیں، رتبے والے ہیں، شان والے ضرور ہیں، توجہ کرنی ہے مگر نظر و نیاز کے لائق اکیلا اللہ۔ علی داماد رسول ضرور ہے، توجہ توجہ، خلیفہ برحق ضرور ہے، شیر خدا ضرور ہے، اسد اللہ ضرور ہے مگر نظر و نیاز کے لائق اکیلا اللہ ہے۔ علی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام والے، رتبے والے، شان والے، بلندیوں والے ضرور ہے، خیبر کا قلعہ فتح کرنے والے ضرور ہیں مگر مدد کے لائق اکیلا، اسی سے صرف مانگنا چاہیے۔ توجہ، بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہی ہے، فرماتی ہے لا الہ الا اللہ۔ اور دنیا والے سن لو سن لو، یہ جو تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ جو تم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، یہ ود ہے، یعوق ہے، یعوس ہے، نصر ہے، یہ ہبل ہے، زہرا ہے، یہ سارے بزرگ ضرور ہیں لیکن یاد رکھنا معبود کوئی نہیں، سجدے کے لائق کوئی نہیں، منت منوتی کے لائق کوئی نہیں، منت منوتی صرف اسی کے نام کی، سجدہ صرف اسی کے نام کا، پکار صرف اسی کے آگے، ہاتھ پھیلانا صرف اس مالک کے آگے، عاجزیاں کرنیاں، انکساریاں کرنیاں صرف اس مالک کے آگے۔ توجہ، ابو جہل کی باندھی ہے، ابو جہل کی باندھی ہے، غصے ہو گیا ابو جہل، آ کے سمیہ پر کوڑوں کی مار برسا دی ہے، کہتا ہے او سمیہ تجھے پتہ بھی ہے ہم اس چیز کا اقرار نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں یہ ود بھی معبود ہے، یہ یعوق بھی معبود ہے، یہ یسع بھی معبود ہے، یہ حضورہ بھی معبود ہے، یہ جو ہم نے معبود بنائے ہیں یہ بارشیں برسانے والا ہے، یہ بگڑیاں بنانے والا ہے، یہ بیٹیاں دینے والا ہے، یہ قسمت کھوٹی کھڑی کرنے والا ہے، یہ بیڑیاں پار لگانے والا ہے۔ توجہ توجہ، ایمان والے، اس دور کا مشرکوں کا عقیدہ، آج کل کے نام نہاد مسلمان بھی یہی نظریہ باغ رکھتے ہیں، جی فلاں دربار پہ چلے جاؤ، نمک کھاؤ پیٹ کا مروڑ ختم ہو جائے گا، فلاں کے پاس چلے جاؤ بیٹے مل جائیں گے۔ خواجہ بغاوت بیڑا دے ڈھک معین الدین چشتی پار کر کسی، اللہ فرماتے ہیں کائنات والو فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ مشرکوں کا عقیدہ بتلا رہی ہے، مشرکین مکہ پر مشکل آتی، تکلیف آتی، کشتی گرداب میں آ جاتی، ابو جہل کا بیٹا بھی اس وقت پکار رہا تھا تو اکیلے اللہ کو پکار رہا تھا۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا، بی بی سمیہ کہتی ہے اور کائنات والو سن لو، سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ ہے، سورو پکار صرف اور صرف اسی کے سامنے کرنی چاہیے کیونکہ اسی صفت ہے، انہو هو السمیع البصیر، انہو هو السمیع العلیم، وہ ذات تو وہ ہے
تیری اندر کی کیفیت، تیری اندر کی حالت، تیرے دل کی تڑپ، تیرے دل کی امنگ، تیرے ذہن کی سوچ کو بھی پڑھنے والی ذات ہے تو اکیلے اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو، دعا میں پکارو، سجدے میں پکارو، زور سے پکارو، آہستہ پکارو، اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم۔ او کائنات والو میرا چیلنج ہے، میرے علاوہ جنہیں تم مشکل کشا سمجھتے ہو، میرے علاوہ جنہیں تم حاجت روا سمجھتے ہو، میرے علاوہ جنہیں تم بگڑیاں بنانے والا سمجھتے ہو، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعا کو سنتے کوئی نہیں ہے۔ اللہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 6 دن نہیں، اللہ دھرنا دے کر میں بیٹھ جاؤں، کبھی نہ کبھی تو میری دعا کو، میری پکار کو سن لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ ظالم بندہ کون ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اس سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ اس سے زیادہ راستے سیدھے سے ہٹنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو میرے علاوہ کسی اور سے مانگتا رہے، میرے ساتھ کسی اور کو دعا پکار میں شریک کرتا رہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں اگر میں قیامت تک اس کو زندگی دے دوں، قیامت تک یہ زندہ رہ جائے، قیامت تک انہیں پکارتا رہے، قیامت تک بھی پکارتا رہے، تب بھی اس میں سننے کی صلاحیت کوئی نہیں، وہ سن نہیں سکتا، یہ سنا کیسے سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور۔ اور کائنات والو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں نے تو اپنے پیغمبر کو یہ بات کہہ دی ہے، میں نے تو اپنے نبی کو یہ بات کر دیا، ساری کائنات سے، سارے رسولوں سے اعلیٰ افضل اکمل مقام ہے تو میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے فرما دیا ہے ما انت بمسمع من فی القبور، میرا پیغمبر جو قبروں میں چلے جائے آپ بھی اسے سنا سکتے ہیں، کوئی نہیں۔ انک لا تسمع الموتى، اور میرا لاڈلا پیغمبر جس پر موت آ جائے آپ بھی اسے سنا سکتے نہیں۔ جب میرے پیغمبر نہیں سنا سکتے تیری میری کیا حیثیت ہے؟ توجہ ایمان والے عرض کر رہا تھا، بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں او ابو جہل سن لے، سن لے، ان تمام پہ موت آ گئی ہے، یہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور میرا عقیدہ، میرا نظریہ بھی یہی ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابے کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اور میرا پیارا ابا، مٹھڑا ابا، سونا ابا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جی ادب ضرور ہے پر عقیدے کا مسئلہ آ گیا ہے۔ میں اللہ کے علاوہ جنہیں پکار رہے ہو، جنہیں مشکل کشا سمجھ رہے ہو، جنہیں حاجت روا سمجھ رہے ہو، جنہیں بگڑیاں بنانے والا سمجھ رہے ہو، لا يسمع ولا يبصر، ابا ان میں دیکھنے کی سننے کی صلاحیت بھی کوئی نہیں ہے، ان میں دیکھنے کی صلاحیت بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی ذات سے مانگ جو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی۔ توجہ ایمان والے، یہ ضرب اتنی کاری ہے، اتنی ضرب سخت ہے،
ابو جہل مارتے مارتے تھک گیا ہے۔ ایک موقع آیا، سمیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ابو جہل، اور سمیہ مہربانی کر، یوں کہتی رہے کوئی اختلاف نہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، بارشیں برسانے والا اللہ، زمین و آسمان کا نظام بنانے والا اللہ۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ فرماتے ہیں اگر ان مشرکوں سے پوچھو بتلاؤ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، بتلاؤ آسمان سے بارشیں برسانے والا کون ہے، بتلاؤ زمین و آسمان کا نظام چلانے والا کون ہے، تو یہ کہتے ہیں لا یقولون اللہ، سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن یہ جو پیچھے لا لگا دیا ہے، یہ جو تم کہہ رہی ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان میں سننے کی صلاحیت نہیں، ان میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں، یہ بگڑیاں نہیں بنا سکتے، یہ رب سے منوا نہیں سکتے، یہ جو کہہ رہی ہے یہ چھوڑ دے۔ بی بی سمیہ کہتی ابو جہل جان تو دے دوں گی لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ چھوڑ دوں لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کلمے کی بنیاد میں پہلے لا رکھا ہے، لا الہ، ذرا پڑھو نا اونچا اونچا ذرا پڑھیے، توجہ، دعا کرتا ہوں اللہ پاک مرتے وقت اس کلمے پر موت دے دے، ذرا اونچا پڑھیے لا الہ۔ کسی شاعر نے بڑا عجیب ترجمہ کیا ہے، کہتا ہے اس کلمے دے راز نیارے نے، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا مدینے والے نے، پڑھو لا الہ، اونچی اونچی آواز نال، میرا اللہ جو زبان پڑھتی ہے اسے اسی سال بیت اللہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، میرا اللہ جو نہیں پڑھتا پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ شاعر کیا کہتا ہے اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈوب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا مدینے والے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کچھ کر لے وقت بھی گندائی، ہن وقت بہت تھوڑا راندائی، جدوں چڑھدا فوراً لاندائی، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے پنجرا بہت پرانا، اے پنجرا بہت پرانا، وچوں پنچھی نے اڑ جانا، یہ روح وچوں پنچھی نے اڑ جانا، جا قبری تیرے لونا، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ توجہ توجہ ایمان والے، ابو جہل نے پھر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، کبھی انگاروں پہ لٹا دیتا ہے، کبھی ریت پر لٹا دیتا ہے، کبھی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے میخیں ہاتھ پاؤں میں مار دیتا ہے، کبھی درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دیتا ہے، کبھی مکے کے بچوں کو لے آتا ہے اور اسے پتھر کے ساتھ باندھ کے کہتا ہے ذرا اس کا نشانہ کرو، نکیلے پتھر مارے جاتے ہیں۔ دلدالے والوں ذرا تصورات کی اندر آج ذرا برابر تجھے اور مجھے کنکری لگ جائے، پاؤں میں چبھ جائے، کئی کئی دن تک درد ختم نہیں ہوتا، تکلیف ختم نہیں ہوتی، بے سہارا پڑی ہوئی ہے، کھانا پینا دور کی بات، مرہم پٹی دور کی بات۔ روایات میں آتا ہے کبھی کبھی اس کے زخموں پر ابو جہل بے ایمان نمک چھڑک دیتا ہے، مرچیں چھڑک دیتا ہے، مجھے چھری کا ذرہ برابر کٹ لگ جائے، اگر ذرہ برابر نمک لگ جائے بندے کو نانی اماں یاد آ جاتی ہے، چوتھا طبق روشن ہو
جاتے ہیں، پورا وجود زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے سمیہ اب بھی وقت ہے، اب بھی کلمہ امام الانبیاء کا چھوڑ دے۔ بی بی سمیہ کہتی ہے وہ ابو جہل پتا نہیں تھا تو پھر تکلیف محسوس ہوتی تھی، اب جب پتا چل گیا ہے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں پر کلمہ محمد کا پڑھا ہوا واپسی نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اپنے وزیروں مشیروں سے، اپنے کچھ ڈڈوں سے آگے مشورہ لیتا ہے، ذرا بتلاؤ کیا کرے، زندگی اس انداز میں گزر رہی ہے، بڑھاپا ہے، توجہ جوانی بھی نہیں ہے، بڑھاپا ہے، کتنی عمر ہو چکی ہے، وجود سارا زخمی سے چور چور ہو جاتا ہے۔ ایک موقع آیا، روایت کے اندر آتا ہے، ابو جہل نے کہا او سمیہ آج فیصلہ کن بات ہوگی، میں تجھے یوں تو نہیں کہتا اللہ کو خالق نہ مان، میں نے تجھے یوں تو نہیں کہا اللہ کو مالک نہ مان، میں نے تجھے یوں تو نہیں کہا اللہ کو رازق نہ مان، میں تو صرف یوں کہتا ہوں، یوں نہ کہے لا الہ الا اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سر و پکار سننے والا نہیں، اللہ کے علاوہ پردوں کے پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرا اختلاف صرف اور صرف یہی ہے سمیہ یہ چھوڑ دے، جو تیرا جی چاہے، اگر تو چاہتی ہے تیری میں کسی اچھے آدمی سے شادی بھی کروا دوں گا، اگر تیرا دل کرتا ہے جتنا مال لینا چاہتی ہے مال بھی تجھے دے دوں گا، آزاد بھی تجھے کر دوں گا، جتنی جائیداد پہ بکریوں پہ اونٹوں پہ ہاتھ رکھنا چاہتی ہے وہ بھی سارے تیرے ہو جائیں گے، جو محل مکے میں بنوانا چاہتی ہے یا جو میرا محل ہے اگر یہ چاہتی ہے یہ بھی دے دوں گا، لیکن یوں نہ کہے یہ سارے کے سارے کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات ہے تو اکیلے اللہ کی۔ بی بی سمیہ نے رو کے کہا ابو جہل سن لے جب تک لا والی تلوار نہ چلے ایمان کا مزہ ہی کوئی نہیں۔ ابو جہل کہتا ہے او سمیہ اتنی تکلیف برداشت کر رہی ہے، تیرا رب تجھ سے روٹھ گیا ہے، اگر رب راضی ہوتا تو اتنی مصیبت کیوں آتی؟ جس طرح آج کل بھی کچھ لوگوں کا یہی نظریہ ہے۔ بی بی سمیہ کہتی ہے کملا ہو گیا ہے ابو جہل، دماغ تیرا ختم ہو گیا ہے، توجہ کرنی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ میرے اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ میرے اللہ نے فرمایا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے بس ہم نے کلمہ پڑھا ہے جنت مل جائے گی؟ فرمایا نہیں، تمہیں آزمائش میں لے آؤں گا، تمہیں مصیبتوں میں لے آؤں گا، تکلیفوں میں لے آؤں گا۔ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے نا، جس نے بھی کلمہ پڑھا انہیں تکلیفوں میں لے آیا، مصیبتوں میں لے آیا، دکھوں میں لے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں اب نبیوں نے بھی اور ایمان والوں نے بھی میری مدد کی دعا کی، پھر میں اللہ نے مدد بھیجی ہے۔ توجہ ایمان والے عرض کر رہا تھا، بی بی سمیہ کہتی ہے او پگلا ہو گیا ہے ابو جہل، اللہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں، میرا مجھ سے امتحان لینا چاہتے ہیں، اللہ پاک میرے
ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ابو جہل جان اسی کی ہے، اسی کے حوالے ہے۔ توجہ توجہ، ابو جہل غصے ہوا، 2 اونٹ منگائے، پھر کہتا ہے او سمیہ اب بھی وقت ہے، انجام تیرے سامنے ہے، ایک اونٹ کا رخ مشرق کی طرف کروں گا، ایک اونٹ کا رخ مغرب کی طرف کروں گا، ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ دوں گا، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھوں گا، دونوں کو مخالف سمت میں چلاؤں گا، تیرے وجود کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ بی بی سمیہ نے فرمایا ابو جہل موت و حیات کا مالک اکیلا اللہ ہے، اگر رب کو منظور ہے مجھے سودا مہنگا کوئی نہیں ہے، سودا میرے لیے سستا ہے۔ رو کے کہتی ہے ربا مہربانی کر، اللہ مجھے استقامت نصیب فرما، اللہ اگر تو راضی ہے میں سمیہ کو سودا مہنگا کوئی نہیں ہے۔ پھر کہتی ہے ابو جہل یاد رکھنا ہے میں تجھ سے ایک سوال کرنے لگی ہوں، ذرا بتلانا اگر بکری کے تھنوں سے دودھ دھل لیا جائے بتلا یہ واپسی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ابو جہل کہتا ہے نہیں۔ سمیہ کہتی ہے ابو جہل جس طرح بکری کے تھنوں میں دھویا ہوا دودھ واپسی نہیں جا سکتا، اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کلمہ محمد کا پڑھوں اور پھر جاؤں، یہ ہو سکتا کوئی نہیں۔ توجہ ایمان والے، ابو جہل غصے میں آیا، ایک اونٹ ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی ہے، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھی ہے، بے ایمان نے شرمگاہ پہ برچھی ماری ہے، بی بی کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے۔ ابو جہل نے سوچا شاید کہ اب ڈر گئی ہے، شاید اب بدلنے لگی ہے، قریب آ کے کہتا ہے سمیہ اب بھی وقت ہے، اب بھی وہی آفر ہے، بتلا کیا کہنا چاہتی ہو؟ بی بی سمیہ نے کہا بے ایمانہ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے، یہ ایمان کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، پیغمبر کی شاگردہ ہوں، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، کلمہ اپنے پیغمبر کا پڑھا ہوا ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں، اب میری ایک جان ہے آج ختم ہو جائے گی، میرا دل کرتا ہے جتنے میرے سر کے بال ہیں اللہ مجھے اتنی جانیں دے دے، کلمہ محمد کا پڑھ دیا ہوں، جان تجھے دے دیا ہوں، سودا پھر بھی مہنگا، اونچا بولیے سودا پھر بھی مہنگا کوئی نہیں۔ ابو جہل غصے میں آیا، آرڈر دیتا ہے، دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلایا گیا، ادھر برچھیاں ماری جا رہی ہیں، بی بی کے وجود کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ رب نے اعلان کر کے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر امام الانبیاء، میں اللہ نے سمیہ کی شہادت کو قبول بھی کر لیا ہے، مقام بھی دے دیا، رتبہ بھی دے دیا، ابھی روح نکلی نہیں، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کائنات والو ابھی روح نکلنے لگی ہے، اللہ نے اپنا دیدار بھی کروا دیا، جو جنتیوں کو سب سے آخر میں انعام ملے گا اللہ نے سب سے پہلے انعام سمیہ کو دے دیا ہے، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، اسلام پر سب سے پہلے قربانی دینے والی، سب سے پہلے قربان ہونے والی بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا رب فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور کائنات والوں میں نے صحابہ کے امتحان لیے، کسی کے وجود کے ٹکڑے کروا کے لیے، کسی کا وجود چھلنی کروا کے لیا، کسی کی آنکھیں نکلوا کے لی، کسی کے سامنے ان کے لفظ جگر کے 2 ٹکڑے کروا کے لیے، پھر میں نے اللہ نے اعلان کر کے کہا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون اولئک هم الفائزون اولئک هم المهتدون۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا اگر اسلام ہمارے پاس پہنچا، قرآن ہمارے پاس پہنچا، نماز ہمارے پاس پہنچی، روزہ ہمارے پاس پہنچا، زکوٰۃ کے احکامات ہمارے پاس پہنچے، حج کے احکامات ہمارے پاس پہنچے، مکمل دین ہمارے پاس پہنچا ہے تو وہ صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے۔ اب کوئی بندہ
اٹھ کے صحابہ کرام کے نقائص نکالے، ایمان سے بتلائیے اس سے بڑا کوئی بےمان ہو سکتا ہے؟ اگر صحابہ کو درمیان سے نکالتے ہو قرآن نہیں بچتا، اگر صحابہ کو قرآن نکالتے ہو درمیان سے اسلام کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تشدید گواہ، موقع کے گواہ ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔